اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ صدق اللہ العظیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ چاہو تو فضل تلاش کرو اپنے رب کا۔ تو یہاں فضل سے مراد تجارت وغیرہ ہے، یعنی اگر سفر حج میں ضرورت پڑ جائے تو تجارت وغیرہ مزدوری وغیرہ کرنے کی اجازت ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم لوٹو میدان عرفات سے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام مزدلفہ کے دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کا نام ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یاد کرو اسے جس طرح اس نے تم کو بتایا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے، یا ہدایت اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں کی ہے توحید کے ساتھ، یعنی یاد کرو شرک کے ساتھ جس طرح کفار کرتے تھے اس طرح نہ کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے گمراہوں میں، بے شک تم اس سے پہلے ناواقف تھے۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 158، آیت نمبر 198۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ آج کے جو سفر ہے اس کے دوران تجارت یا مزدوری کرنے کی ضرورت پڑ جائے، بغیر ضرورت کے مال ہو تو پھر نہ کرے مزدوری، بلکہ پھر اگر کرے گا تو اس کے ثواب میں کمی آئے گی، اور اگر ضرورت کی بنا پر کرتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس کے اندر بتایا یہ مسئلہ۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور سوال کیا کہ ہمارا ایک پیشہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، تو کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں، تو آج بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مزدوری بھی کر لیتے ہیں، تو کیا ہمارا آج ہو جائے گا یا ہمارا آج نہیں ہوتا؟ یعنی ہم اپنی سواریاں کرائے پر دیتے ہیں، تو ہمارے اونٹ ہیں جو آج پہ جانا چاہیں تو لے جاتے ہیں، ساتھ ہم بھی چلے جاتے ہیں، تو اس طرح ہمارا آج بھی ساتھ ہو جاتا ہے، تو کیا ہمیں حج کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے یہی سوال کیا تھا جو آج تم مجھ سے کر رہے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلوایا جو یہ مسئلہ پوچھ رہا تھا، فرمایا کہ تمہارا حج صحیح ہے، تمہارا حج صحیح ہے، تمہیں ثواب پورا ملے گا۔ تو اس حکم سے ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص دوران حج کوئی خرید و فروخت کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے یا کوئی تجارت کرتا ہے یا کسی طرح وہ کاروبار کے ذریعے نفع اٹھا لے یا نفع کما لے، تو لیس علیکم جناح، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، نیت اس کی ٹھیک ہے، ضرورت کے وقت اس نے ایسے کوئی تجارت کر لی تو اس کے لیے جائز ہے۔ اگر کسی کی نیت ہی اصل دنیاوی نفع کمانے کی ہو، تجارت ہو، یا نیت ہی یہ لے کر جائے سفر کے لیے کہ میں کماؤں گا، تجارت کروں گا، نفع کما کے لاؤں گا، تو ضمنی طور پر اس طرح کرنے کی وجہ سے اس کے ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ اور اگر اصل نیت اس کی حج کی ہے لیکن مصارف حج یا ضروریات میں کچھ اس کو تنگی محسوس ہوئی، زادرہ پورا کرنے کے لیے کوئی مزدوری کر لی یا اجرت پر کوئی کام کر لیا، کوئی معمولی تجارت کر لی، تو یہ اخلاص کے بالکل منافی نہیں ہے، اور نہ اس سے ثواب میں کمی آئے گی۔ بلکہ علماء کرام نے تو لکھا ہے یہاں تک کہ 5 جو حج کے ایام ہیں،
جس میں آج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں ان میں تو کوئی بھی مشغلہ نہ رکھے، مزدوری کا، تجارت کا، نفع اٹھانے کا کوئی مشغلہ نہ رکھے، بلکہ ان ایام کو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی کے اندر گزارے۔ تو یہاں پر جو ذکر ہوا ان تبتغوا فضلا من ربکم، فضلا من ربکم فرما کر یہ بتایا کہ جو رزق یا فائدہ تمہیں حاصل ہوتا ہے تجارت کے ذریعے، مزدوری کے ذریعے، یہ محض اپنی ذاتی کوشش یا محنت کا نتیجہ تمہارا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اپنی رحمت سے تمہیں دیتا ہے، اس لیے کہ کمائی کی طاقت، دماغ، سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اس لیے تجارت یا کاروبار کرتے وقت بھی اس بات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو نفع ہو رہا ہے یا جو فائدہ مجھے مل رہا ہے وہ دراصل مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ تو اصل میں تو یہ فضل ہے میرے رب کا، رب کے فضل کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے مجھے یہ چیز حاصل ہو رہی ہے، میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کے دل کے اندر آ جائے تو پھر بڑی سے بڑی تجارت بھی، بڑی سے بڑی مشغولیت بھی باقی نہیں رہتی، ہر وقت دھیان اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا اور ضرورت کی بنا پر اگر یہ کام کرے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھے گا تو یہ حلال روزی کمانا بھی اس کا یہ عبادت بن جائے گا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ آج میں قیام مزدلفہ اور ذکر کا حکم بتایا گیا۔ احکام حج کے سلسلے میں یہ بتایا کہ عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں قیام اور اس کا خاص ذکر یہ واجب ہے۔ عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں قیام اور اللہ تعالیٰ کا خاص ذکر، یہ عازمین حج 8 ذی الحجہ کو دوپہر تک تو مکہ معظمہ میں ہوتے ہیں، تو دوپہر تک مکہ معظمہ سے پھر وہ منی آ جاتے ہیں، دوپہر تک آنا شروع ہو جاتے ہیں، دوپہر تک سارے مکہ معظمہ آ جاتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو پھر طلوع آفتاب کے بعد سے منی سے عرفات کو روانہ ہو جاتے ہیں، طلوع آفتاب کے بعد منی سے روانہ ہو جاتے ہیں اور زوال سے پہلے پہلے عرفات کے میدان کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر سورج غروب ہوتے ہی اس میدان کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ سورج غروب ہو گیا، اب مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنی یہاں پر۔ عرفات کے میدان میں مغرب کا ٹائم تو ہو گیا لیکن مغرب کی نماز ادھر نہیں پڑھنی، عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنی، بغیر نماز پڑھے یہاں سے نکلنا ہے۔ نماز مغرب عرفات میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں سے نکل کر پھر مغرب اور عشاء کی نمازیں دونوں جا کے مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ عرفات مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا لیکن عرفات کے میدان سے مغرب کے بعد نکلیں گے اور عشاء میں پہنچیں گے مزدلفہ، مزدلفہ پہنچ کر پھر مغرب اور عشاء کی نماز کو گٹھا پڑھیں گے۔ اسی مزدلفہ کو جو حدود حرم میں ہے، اسی کو کہا گیا ہے عند المشعر الحرام، مشعر حرام بھی اس کو کہتے ہیں اور اسی کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں۔ مشعر یہ اشعار کا معنی ہے، مشعر کا معنی اشعار اور علامت۔ مشعر حرام، حرام کا معنی محترم، مقدس۔ مشعر اشعار اور علامت، اور مشعر الحرام، حرام یہ محترم سے ہے، مقدس۔ حجاج کے لیے یہ مزدلفہ کی رات کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ شب قدر کی طرح ہے، شب قدر سے کم فضیلت نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مقدس مقامات کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ صبح صادق کے بعد پھر رات ادھر گزاریں گے مزدلفہ میں، تو صبح صادق کے بعد نماز فجر مزدلفہ میں ادا کر کے پھر طلوع شمس کے قریب سارے حاجی یہاں سے روانہ ہوں گے مینا کی واپسی کے لیے۔ مزدلفہ میں اگرچہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، جیسے کہ فرمایا گیا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ ہر طرح کا جو ہے نا یاد کرو، جیسے تمہیں یاد کرنے کا کہا گیا یا جیسے تمہیں بتلایا گیا، تمہیں ہدایت دی گئی۔ ویسے تو آر ذکر ہی ہے لیکن یہاں خصوصیت میں وَاذْكُرُوهُ کا ذکر فرما کر اشارہ کیا کہ خاص ذکر جو ہے وہ 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کرنا، یہ اس جگہ کی خاص عبادت ہے، اور کسی جگہ اکٹھا کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ اس جگہ ان نمازوں کو اکٹھا کرنے کا حکم آیا ہے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ
वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, कि अल्लाह ताला ने अपनी याद और ज़िक्र के लिए जो तरीका बतलाया उसी तरह उसको याद करो, यानी अपनी राय से और अपनी अक़ल को इसके अंदर शामिल न करो। मसलन राय और क़ियास का तकाज़ा तो ये है कि मगरिब का टाइम जब उधर दाखिल हो चुका था तो फिर मगरिब उधर पढ़ लेते, इधर आके दोनों गट्ठी क्यों की? लेकिन हमने अक़ल को छोड़ना है, शरीयत का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल करना है। मगरिब की नमाज़ मगरिब के वक़्त में पढ़ी जाए और इशा की नमाज़ इशा के वक़्त में पढ़ी जाए। क़ियास का तकाज़ा और राय तो ये थी, लेकिन इस मकाम पर अल्लाह ताला का हुक्म दूसरा आ गया, तो हमने अल्लाह ताला के हुक्म को देखना है कि अल्लाह ताला को इस जगह यही पसंद है कि मगरिब को मुअख्खर किया जाए और इशा के टाइम में इशा के साथ इसको पढ़ा जाए। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिन, और बेशक इससे पहले तुम नावाकिफ़ थे। ये फरमाकर कुरान करीम ने बता दिया कि जब तक इंसान अल्लाह ताला की दी हुई रोशनी और अल्लाह ताला की हदायत से काम ना ले और इसकी भेजी हुई जो वही है कुरान उसके ऊपर ना चले तो इंसान गुमराह है, इसकी कोई भी बुनियाद नहीं है। तो असल कामयाबी कुरान के अंदर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों को न अपनाने वाले वो नावाकिफ़ हैं और राह से हटे हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत की पैरवी नसीब फरमाए और तमाम इबादात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की